بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب تم اللہ کا ذکر اور دعا کرتے ہو تو اللہ کہتے ہیں میرے لیے کسی چیز کا عطا کرنا مشکل نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک راستے میں جا رہے تھے۔ آپ کا ایک پہاڑ سے گزر ہوا جس کو جمدان کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا چلتے رہو، یہ جمدان پہاڑ ہے۔ پھر فرمایا مفرد بہت آگے نکل گئے۔ لوگوں نے عرض کیا مفرد کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ عقل مند مسلمان ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں، ہاتھ پیر سے دنیا کماتے ہیں اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی چلتے پھرتے اور کام کے دوران اللہ کا ذکر کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ اگر آپ چاہیں تو میری مغفرت فرما دیجئے، بلکہ مانگنے میں کامل یقین اور پوری دلچسپی اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کا عطا کرنا مشکل نہیں۔ دعا کامل ایمان کے ساتھ مانگیے اور شرطیں نہ لگائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص نہ موت کی تمنا کرے اور نہ ہی موت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، کیونکہ تم میں سے جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، اور مومن کی عمر زیادہ ہونے سے نیکیاں ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ بیماری، غریبی، دشمن کا خوف اور دنیا کی کسی اور مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو اپنے دین میں کسی نقص یا فتنے کا خوف ہو تو پھر موت کی تمنا میں کوئی حرج نہیں۔ اس صورت میں انسان یہ دعا کر سکتا ہے اے اللہ جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھیے، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو موت عطا فرما دیجئے۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اس حال میں کہ ان کے پیٹ میں 7 داغ پہلے زمانے کا ایک علاج کا طریقہ لگائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی دعا مانگتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بندے کے گمان کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس طرح کا یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کا 10 گنا ثواب ہوگا، اور میں اور بھی زیادہ اجر عطا کروں گا، اور جو برائی لائے گا تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا، یا میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو مجھ سے ایک بالش قریب آئے گا میں 1 ہاتھ اس کے قریب آؤں گا، اور جو مجھ سے 1 ہاتھ قریب آئے گا میں 4 ہاتھ اس کے قریب آؤں گا، اور جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا، اور جس نے پوری زمین کے برابر گناہ کر کے مجھ سے
ملاقات کی بشرطے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی عیادت کی جو چوجے کی طرح کمزور ہو گیا تھا۔ رسول کریم نے اس سے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا کرتے تھے؟ اس نے کہا میں یہ سوال کرتا تھا کہ اے اللہ آپ مجھ کو آخرت میں جو سزا دینے والے ہیں اس کے بدلے میں مجھے دنیا میں ہی سزا دے دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم نے یہ دعا کیوں نہ کی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھی چیزیں عطا کیجیے اور آخرت میں بھی عمدہ نعمتیں عطا فرمائیے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ پھر آپ نے اس کے لیے صحت کی دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس کو شفا دے دی۔ دوستو دنیا میں سزا ملنے کی دعا کرنا منع ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے ملنے کی دعا روزانہ بار بار کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ اے اللہ آپ اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہیں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ اچھے اعمال نہیں لا سکتا سوائے اس شخص کے جس نے اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا اے اللہ کے رسول جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا یہ کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ ترجمہ اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے، مجھے ہدایت دیجئے، مجھے عافیت دیجئے اور مجھے حلال رزق عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کے سوا تمام انگلیاں جمع کی اور فرمایا یہ کلمات تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج پشچم سے نکلے گا پھر کسی قسم کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جس نے اس سے پہلا توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے سے آگاہ نہ کروں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے ایسی دعا سکھائیے جسے میں نماز میں مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا تم یہ کہا کرو۔ ترجمہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور آپ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، آپ میری مغفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے، بے شک آپ بہت ہی زیادہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔